الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ سجدہ سہو سے متعلق اس سے پہلے درس ہو چکا ہے، جس میں ہم بھولنے کی کئی صورتیں اور ان صورتوں میں سجدہ سہو کس طرح کیا جائے گا اسے بیان کر چکے ہیں۔ سجدہ سہو کرنا واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر کوئی واجب چھوٹ جائے صلاۃ کے اندر، صلاۃ کے اعمال تین طرح سے ہیں، ایک صلاۃ کے ارکان ہیں۔ اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں اس رکن کو ادا کرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا ہوگا، اور اگر کوئی واجب یا فرض چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی سنت چھوٹ جائے تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی بھول ہوئی اور بھول کی وجہ سے کوئی واجب چھوٹا، جیسا کہ پچھلے درس میں احادیث میں آپ تفصیل سے سن چکے ہیں، تو آپ نے ہمیشہ سجدہ سہو کیا اور کبھی سجدہ سہو کو نہیں چھوڑا۔ ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے سجدہ سہو کرنا چھوڑ دیا ہو۔ اسی بنیاد پر اہل علم نے کہا ہے کہ سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ سجدہ سہو کب کیا جائے گا؟ ایک بات یہ یاد رکھیں کہ سلام پھیرنے سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد جب بھی آپ چاہیں سجدہ سہو کرنا جائز ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جواز میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن افضل کیا ہے، بہتر کیا ہے، کب کس طرح کیا جائے گا؟ تو علماء کے اس سلسلے میں جتنے اقوال ہیں، ان اقوال میں سب سے نمایاں اور دلیل سے سب سے زیادہ قریب یہ قول ہے کہ جب صلاۃ کے اندر کوئی زیادتی ہو جائے یا کوئی کمی ہو جائے، یا جب انسان کو شک ہو جائے اور درستگی کو اس نے تلاش کیا ہو، یا شک ہو جائے اور یقین پر اس نے بنا کیا ہو، تو ان ساری صورتوں میں فرق کرنا اور ہر صورت کے مطابق عمل کرنا یہی زیادہ راجح بات معلوم ہوتی ہے، اور یہی دلائل سے سب سے زیادہ قریب بات معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس طرح سے جتنی احادیث آئی ہیں سب پہ عمل ہو جاتا ہے، اور اس میں جو فرق کیا گیا ہے وہ معقول فرق بھی ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر صلاۃ کے اندر کوئی کمی ہو جائے، جیسے تشہد اول چھوٹ گیا، اب تشہد اول جب چھوٹ گیا ہے تو اس کمی کی تلافی کی ضرورت ہے، اس کمی کی بھرپائی کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے بھرپائی صلاۃ کے اندر ہوگی، باہر نہیں ہوگی۔ تو جب صلاۃ کے اندر ہوگی تو گویا سلام پھیرنے سے پہلے ہی سجدہ کر لینا چاہیے، تاکہ صلاۃ کے اندر جو کمی رہ گئی ہے اس کمی کی تلافی ہو جائے، کیونکہ سلام پھیرنے سے تو آپ صلاۃ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تو جب صلاۃ کے اندر کوئی کمی ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے آپ سجدہ سہو کر رہے ہیں، تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آپ سجدہ سہو کر رہے ہیں، اس لیے یہ سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے ہوگا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ صلاۃ کے اندر کچھ زیادتی ہو جائے، جیسے آپ نے 2 رکعت والی صلاۃ کو 3 رکعت پڑھ لیا، 4 رکعت والی صلاۃ کو 5 رکعت پڑھ لیا، تو آپ نے صلاۃ کے اندر زیادتی کر دی۔ تو ایسی صورت میں 2 زیادتی صلاۃ کے اندر نہیں کریں گے کہ آپ نے پہلے سے ایک زیادتی کر لی ہے، اب سجدہ سہو بھی زیادہ کر دیں، تو یہ دوسری زیادتی نہیں کریں گے صلاۃ کے اندر، بلکہ سلام پھیرنے کے بعد سجدہ کریں گے، اس لیے کہ یہ جو آپ 2 سجدے کر رہے ہیں یہ شیطان کی ناک مٹی میں ملانے کے لیے کر رہے ہیں۔ تو گویا یہ مستقل صلاح ہے جس کے ذریعے سے آپ کہ صلاۃ میں جو کمی ہو گئی ہے اس کمی کو الگ سے پورا کر رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 سجدے 1 رکعت کے برابر ہیں، یعنی اگر 5ویں رکعت آپ نے پڑھ لی تو یہ 2 سجدے جو آپ کر رہے ہیں یہ اس کو ملا کر کے 2 رکعتیں آپ کی ہو جائیں گی اور نفل ہو جائے گا۔ تو یہ مستقل صلاح ہے جو آپ 2 سجدے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے صلاۃ میں زیادہ ہونے کی صورت میں، کوئی چیز بڑھ جانے کی صورت میں، کسی چیز کے اضافہ کی صورت میں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا جائے گا۔
تیسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص کو شک ہو گیا اور اس نے درستگی کو تلاش کرنے کی کوشش کی اور اسے معلوم ہوا کہ اس نے صلاۃ کو پوری طرح سے ٹھیک پڑھا ہے، تو جو 2 سجدے وہ کرنے جا رہا ہے وہ شیطان کی ناک مٹی میں ملانے کے لیے کرنے جا رہا ہے، اس لیے وہ سلام پھیرنے کے بعد یہ 2 سجدے کرے گا۔ اور ایسے ہی اگر کوئی شخص سلام پھیر چکا اور اس پر صلاۃ کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، پھر اس نے اس حصے کو مکمل کیا تو صلاۃ کو اس نے مکمل کر لیا۔ اب جو اس نے سجدے کرنا ہے یہ زیادتی ہو جائے گی، اور جو سلام پھیر دیا تھا وہ صلاۃ کے اندر زیادتی ہو گئی، تو ایسی صورت میں وہ 2 زیادتی نہیں کرے گا کہ ایک تو سلام پھیرنے کی زیادتی کی، اب 2 سجدے بھی اندر کر لے، نہیں، ایسی صورت میں وہ سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدے کرے گا، کیونکہ یہ 2 سجدے شیطان کی ناک مٹی میں ملانے کے لیے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص کو شک ہو گیا اور اسے کوئی چیز راجح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس نے 3 پڑھا یا 4 پڑھا، اس نے 2 پڑھا یا 1 پڑھا، اس نے کتنی رکعتیں ادا کی ہیں، شک میں مبتلا ہے اور کوئی چیز اسے راجح سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اگر 5 پڑھ چکا ہے تو جو 2 سجدے کرے گا، 2 سجدے کی وجہ سے اس کی صلاۃ شفع ہو جائے گی، یعنی 6 رکعتیں ہو جائیں گی، گویا اس نے 6 پڑھ لیا ہے، 5 نہیں پڑھا بلکہ 6 پڑھ لیا ہے۔ تو ایسی صورت میں یہ جو 2 سجدے کیے جائیں گے وہ سلام سے پہلے کیے جائیں گے، کیونکہ اسے شک ہے اور 2 ملا کر کے اس کی صلاۃ شفع ہو جائے گی۔ تو شک کی صورت میں جب راجح نہ ہو تو ایسی صورت میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ کیا جائے گا۔ اور اس قول کی ترجیح کی بنیاد جیسا کہ ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ تمام احادیث پر اس طرح عمل ہو جاتا ہے اور کوئی بھی حدیث چھوٹتی نہیں ہے، اور ساتھ میں ایسے سارے معاملات جو مستقبل میں آئیں گے بھول سے متعلق، اس میں ان نصوص کو پر قیاس بھی کیا جا سکتا ہے، اور جس چیز کا نص میں ذکر نہیں ہے اس کو قیاس کے ذریعے سے جوڑا جا سکتا ہے، تو یہ معقول وجہ بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، تو اس بنیاد پر یہ مسئلہ سب سے زیادہ راجح ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر کوئی شخص پہلے ہی سجدہ کر لے سلام پھیرنے سے، ہر بار ہمیشہ پہلے ہی سجدہ کرے یا ہمیشہ سلام پھیرنے کے بعد بھی ہی سجدہ کرے، تو ایسا کرنا جائز ہے اور اس کا سجدہ سہو ہو جائے گا، لیکن افضل اور بہتر کی بات یہ ہے کہ ان تفصیلات کے ساتھ وہ آدمی سجدہ سہو کرے۔ اور جہاں تک سنتوں کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کی بات ہے تو ایسا کرنا ناجائز نہیں ہے، بلکہ ایسا کر سکتا ہے اور ایسا کرنا سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کا فرمان ہے لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتان، ہر بھول پر 2 سجدے ہیں۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے، صحیح سنن نبی داؤد میں 917 نمبر پر ہے، تو ہر بھول پر 2 سجدے کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ سجدہ سنت ہوگا کیونکہ جو عمل چھوٹا ہے وہ سنت کا عمل تھا۔ اب اگر اس سجدے کو واجب کہہ دیا جائے تو فرع اصل سے بڑھ جائے گا، اور فرع اصل سے بڑھتا نہیں ہے، اس لیے سنت کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کرنا بھی سنت ہے۔ اور جیسا کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ رکن کے چھوٹ جانے پر صرف سجدہ سہو کر لینے سے رکن کی تلافی نہیں ہوگی، جیسے رکوع چھوٹ جائے، کوئی 2 سجدوں میں سے ایک سجدہ چھوٹ جائے، تو جو ارکان ہیں، آپ ارکان کے سلسلے میں درس پہلے ہو چکا ہے، تو جو ارکان ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں تو صرف سجدہ کر لینے سے ان کی تلافی نہیں ہوتی، لیکن واجبات و فرائض کی تلافی صرف سجدہ کر لینے سے ہو جاتی ہے۔ اور سنتوں کو تو بہرحال سنت اگر چھوٹ جاتے ہیں تو سنتوں کے چھوٹنے پر یہ سجدہ سہو کرنا بھی سنت ہے۔ تو یہ سجدہ سہو کے مسائل اس طرح سے مکمل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ سجدہ سہو کے
مسائل اس طرح سے تفصیل کے ساتھ آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دین اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔